سندھ اسمبلی کے کمیٹی روم میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اس صوبے کے لوگوں کو اگست 2016 سے قبل کی ایم کیو ایم چاہیے یا اس کے بعد والی ایم کیو ایم چاہیے، کہ یہ ایک فاشسٹ تنظیم ہے ایم کیو ایم، اور یہ جس طرح ماضی میں قتل و غارت گری کرتے رہے آج بھی اسی سوچ اور رویے کے ساتھ اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک اور بھی چیز دیکھی، شاید انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو اگست 2016 سے پہلے والی ایم کیو ایم چاہیے، اگست 2016 کے بعد والی ایم کیو ایم چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ بھی ایک دھمکی ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم بھی الطاف حسین والی ایم کیو ایم جو کرتی تھی شہر میں، وہ ہم دوبارہ شروع کر دیں گے۔ یہ میرے اس دعوے کو صحیح ثابت کرتی ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہے کہ الطاف حسین سے انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق کیا ہے۔ اگر وہی کاروائیاں ساری خالد مقبول کرے گا، وہی کاروائیاں عامر خان کرے گا، وہی باتیں اظہار الحق کرے گا، تو بھائی میرے لیے الطاف حسین خالد مقبول بھی ہے، میرے لیے الطاف حسین عامر خان بھی ہے، میرے لیے الطاف حسین اظہار الحق بھی ہے، میرے لیے ہر وہ شخص الطاف حسین ہے جو آج الطاف حسین کی زبان بولتا ہے۔ چند ہزار لوگ یہ نکال سکے، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جلد ہی ایم کیو ایم کی نفرت پھیلاؤ کی ریلی کے جواب میں محبت بڑھاؤ ریلی یا جلسے کا انعقاد کرے گی۔ ہم اس شہر میں ایم کیو ایم کی نفرت انگیز سیاست کے خلاف اور اس صوبے کے لوگوں میں محبت بڑھانے کے لیے ایک جلسہ یا ریلی انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں کریں گے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ ایم کیو ایم نے جو یہ اپنا کیا بولیں گے اس کو، یہ ریلی تھی یا جلسی تھی، پتہ نہیں کیا تھی، اس سے کئی گنا بڑا پروگرام ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے حکومتیں بنوائیں، جب جام صادق علی کو چیف منسٹر بنایا، جب لیاقت جتوئی کو بنایا، جب علی محمد مہر کو بنایا، جب اس قسم کے اور لوگوں کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا، تو اس وقت اس اتحاد میں ایم کیو ایم سب سے بڑی پارٹنر ہوتی تھی، ایم کیو ایم کی سیٹیں سب سے زیادہ ہوتی تھیں۔ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ چیف منسٹر ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں کہتے تھے؟ سودے بازی کرتے تھے، ایجنسیوں کے اشارے پہ چلتے تھے۔ یہ تو خود مانتے ہیں نا، عامر خان کا انٹرویو بھی چلا ہے نا کہ 92 کا آپریشن بھی انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا۔ تو اگر انہوں نے فیصلے کسی اور کے اشاروں پہ کرنے ہیں تو میرے اردو بولنے والے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے ووٹ کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نجی تعلیمی اداروں کو فیسوں کی وصولی سے روکیں تو وہ کس طرح اپنے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو تنخواہیں ادا کریں گے۔ کووڈ کا جو قانون ہم نے بنایا تھا اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ جو ملازمین جہاں جہاں ملازمت کر رہے ہیں ان کے ادارے ان کو تنخواہیں دینے کے پابند ہیں۔ ہم نے اس میں یہ بھی کہا کہ کوئی ادارہ اپنے کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالے گا۔ پھر فیڈرل گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک کے تھرو ایک فیسلٹی بھی اناؤنس کی، ایک قرضہ دینے کا اعلان کیا کچھ کم شرح سود پر، کہ جی جو بڑے ادارے ہیں جو تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں وہ ہم سے قرضہ لے لیں، تنخواہ دیں۔ تو یہ تمام سہولتیں دی گئیں۔ اچھا، جب ہم اسکولز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملازمین کو نہیں نکالنا، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ بچے فیس بھی نہ دیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اسکول نہیں چلیں گے۔ اس سے جو بیچارے وہاں ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی، وہ ملازمتوں سے نکل جائیں گے، بہت سارے اسکول بند ہو جائیں گے۔ اب جب میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پورے ملک کا تمام کاروبار نارمل ہو چکا ہے، تو اس وقت وہ 20% کی رعایت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو ایک قانونی آرڈر ہم نے ایشو کرنا ہے وہ ہم کر دیں گے، لیکن یہ اس کے اندر وضاحت میں نے آپ سے کر دی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ صوبہ 70% گیس پیدا کر رہا ہے اور آج صوبہ سندھ ہی سب سے زیادہ گیس کے بحران کا شکار ہے، اور اس کے باعث پچھلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ بھی ہم ہی بھگت رہے ہیں۔ اب نااہلی کا لفظ بھی کوئی چھوٹا پڑ گیا ان کے لیے، پتہ نہیں کون سا لفظ ڈھونڈے ہیں جو نااہلی سے بھی کوئی 6 7 8 درجے نیچے ہو۔ یہ تو مطلب نااہلی کو بھی اگر آپ نیچے کوئی 6ٹھی منزل پہ لے کے جائیں نا، نیچے کھود کے، جو نااہل آدمی یہاں کھڑا ہو اس سے نیچے 6 منزل نیچے کوئی جا سکتا ہو، یہ حکومت وہاں کھڑی ہے۔ سندھ 70% کے قریب گیس پیدا کرتا ہے۔ آئین کے مطابق سندھ صوبے کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہونے کے بعد باقی گیس جو ہے اضافی گیس باقی صوبوں میں جانی چاہیے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو بحران ہے گیس کا وہ صوبہ سندھ کے اندر ہے۔ کراچی شہر کے کئی علاقوں میں 14 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جہاں بالکل نہیں ہوتی تھی وہاں 4 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور
وزیر اعظم صاحب نے خوشخبری یہ بھی سنا دی ہے کہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر گیس کی مزید قلت ہوگی. آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 100 MMCFD کی جو کمی ہے اس سے اتنا پرابلم ہے، اگر یہ 200-300 ہو گیا تو اس صوبے کے اندر ہوگا کیا. انہوں نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں میں 292% اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب کچھ دن کے بعد خود وزیر اعظم اس کا نوٹس بھی لیں گے. ابھی دوائیوں کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، کوئی 292% دواؤں کی قیمتیں بڑھا دی انہوں نے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا تھا. تو عجیب صورتحال ہے. کیبنٹ منظوری کرتی ہے. ابھی دیکھنا، میری بات آپ یاد رکھنا، اس پہ شور مچے گا نا دوائیوں پہ، وزیر اعظم نوٹس لے لے گا. پھر اس میں خود ہی بڑھاتا ہے، خود ہی نوٹس لے لیتا ہے. گیس کی قیمتیں بڑھائی کیبنٹ نے، ECC نے، شور مچا تو نوٹس لے لیا، کمیٹی بنا دی. دواؤں کی قیمتیں بڑھائی خود انہوں نے، شور مچا تو نوٹس لے لیا. پتہ نہیں کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے تو دماغ کہاں ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیبنٹ میں ہو کیا رہا ہے. قیمتیں اس لیے بڑھائیں کہ بیچارے 75% لوگ لے ہی نہ سکے.